بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں حضرت امام حسن و حسین کی لاڈلی بہن حضرت زینب کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر کتنے ظلم ڈھائے گئے، کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، اس ویڈیو میں پورا واقعہ بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اب عورتوں کے خیموں پر حملہ بولو۔ ابن زیاد کے حکم پر ایک بڑا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیے۔ اندر بیٹھی عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے دیا۔ فوج آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگا کر اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کر رہی تھی کہ اسی وقت اچانک ایک آواز گونجی، اے ظالموں، اپنی جگہ رک جاؤ، خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری نواسی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ حضرت زینب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں جان ڈال دی، اور ان کے دلوں کو چیر دینے والے خطبوں نے دشمنوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی اس بہادر شیرنی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا، اپنے بھائی حسین کو دشمنوں کے سامنے بے بس ہو کر خون میں تڑپتا دیکھا، اور اپنے چاچاؤں کے گردن کو کٹتے دیکھا، لیکن پھر بھی اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی کو ان ظالموں کے سامنے ڈوبنے نہ دیا۔ حضرت زینب کی پیدائش 5 ہجری میں ہوئی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باپ کا سب سے قیمتی تحفہ۔ حضرت زینب حقیقت میں اپنے والد حضرت علی کا ایک قیمتی تحفہ تھی، اور ہم سبھی تک دین پہنچانے میں انہوں نے جو رول ادا کیا ہے اسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ حضرت حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی نواسیوں میں سے ایک تھی، کہ جنہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا ہے، ان کے لاڈو نخرے اٹھائے ہیں، اور بچپن کے 5 سال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں تلے گزارے ہیں۔ حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی صحابیہ ہیں، اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت زینب نے ساری زندگی صرف غم و پریشانی ہی دیکھی۔ ان کی زندگی میں اتنی زیادہ تکلیفیں آئی کہ ان کا نام ہی ام المصائب رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانیوں کی ماں۔ سب سے پہلے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایسا غم کہ جسے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی برداشت نہ کر سکے، کہ جب حضرت زینب کو اپنے نانا کی وفات کی خبر ہوئی تو دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد وہ اکثر خاموش ہی رہتی۔ ابھی اس واقعے کو 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ کی امی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت زینب پر ہی آ گئی۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بھائی یا والد کے بیمار ہونے پر ساری رات جاگ کر ان کی خدمت کرنا۔ الغرض حضرت زینب ان سبھی کاموں کو بڑی خوبی سے انجام دیا کرتی تھی۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک اور مصیبت آ پڑی۔ ایک دن صبح حضرت زینب کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نماز پڑھانے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک باہر کچھ شور ہونے لگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو سمجھ نہ پائیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب لوگوں نے آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب گھبرا کر دروازے کے پاس گئی، اور جب دروازہ کھولا
تو ہوش ہی اڑ گئے. سامنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کچھ دیر پہلے فجر کی نماز پڑھانے گئے تھے، ان کا زخمی جسم کچھ لوگ اپنے کندھوں کے سہارے گھر کے دروازے پر لیے کھڑے تھے. ابن ملزم نے ایک تلوار میں زہر لگا کر حضرت علی پر نماز کے دوران اتنے وار کیے تھے کہ انہیں شمار کرنا بھی مشکل تھا. والد کی ایسی حالت دیکھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل تڑپ اٹھا. امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور اب والد بھی اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر جا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد صرف 2 دن تک زندہ رہے. ان 2 دنوں میں حضرت زینب کبھی تو مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرتی اور کبھی اپنے والد حضرت علی کی شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی اور کبھی جلدی سے دوڑ کر اپنے والد کے پاس آتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹی اور کھانا کھلانے کی کوشش کرتی. باپ کے درد کو ایک لڑکی ہی محسوس کر سکتی ہے. دوستو، وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب حضرت علی زخموں سے چور ہو کر بستر پر تڑپتے ہوں گے اور گھر میں موجود ان کی یہ پیاری سی بچی بی بی زینب دوڑ دوڑ کر اپنے والد کی خدمت کرتی ہوں گی اور دل ہی دل اللہ سے فریاد کر رہی ہوں گی، میرے بابا کو صحیح کر دے. لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اور دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ لوگوں، یہ اہل بیت ہیں. ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ والد حضرت علی نے بھی بیٹی زینب کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا اور یہ معصوم بیٹی اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھوٹ پی کر رہ گئی. اب حضرت زینب کے پاس صرف اپنے بھائی ہی تھے کہ جنہیں دیکھ کر وہ اپنے دل کو دلاسا دیتی کہ اے زینب، پریشان نہ ہو، تمہارے ماں باپ نہیں تو کیا ہوا، اللہ نے تمہیں